العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آپ بھی میرے ساتھ درود پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رضیت باللہ ربا. میرے ساتھ یہ کلمات پڑھیں. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ. بیٹھتے میں نے اپنے آپ حضرات سے یہ درخواست کی اور اس وقت میری بیٹیاں اور بہنیں بھی بات سن رہی ہیں, ان سے بھی گزارش ہے. ہماری بہت ساری محفلیں اور مجلسیں اور ہمارے اوقات اس طرح سے ضائع ہو جاتے ہیں کہ ان وقتوں اور منٹوں کو اگر ہم اللہ کی یاد میں لگا دیں تو ہماری نجات ہو جائے, اور اس کے لیے اگر ہم تھوڑی دیر بیٹھ کر کسی کے لیے اصالہ ثواب کر دیں تو اللہ رب العزت والجلال اس دعا کی برکت سے, اصالہ ثواب کی برکت سے اللہ تعالیٰ دوسرے کی مغفرت بھی فرما دیتا ہے اور درجات بھی بلند کرتا ہے. اس وقت چونکہ میں آپ یہاں بیٹھتے تو مجھے تکلف نہیں ہوگا, آپ یہاں بیٹھیں گے تو. اس وقت میری حاضری صرف بھائی عبدالقدوس کی اہلیہ کی تعزیت کے لیے ہے اور آپ سب ان کے اعزاء جمع ہیں. میں خاص طور سے طبعی طور سے بہت ایموشنل طبیعت کا آدمی ہوں. صحیح بات یہ ہے چند موقع ایسے ہوتے ہیں جس کا میرے دل پر بہت اثر ہوتا ہے, بہت ہی اثر ہوتا ہے. یہ بالکل سچ اور حق ہے کہ دنیا میں ماں اور باپ ایک ایسی نعمت اور دولت ہیں جو صرف ایک بار ملتے ہیں. دکان جل جائے دوبارہ مل جائے گی, دولت چلی جائے دوبارہ حاصل ہو جائے گی, لیکن ماں دنیا سے چلی جائے تو دوبارہ نہیں ملے گی, کسی کو نہیں ملے. باپ دنیا سے چلا جائے تو پھر دوبارہ نہیں ملے. دنیا کی وہ دولت ہے. ہمارے مشائخ فرماتے ہیں انتہائی یہ کہ ایمان بھی اگر چلا جائے دوبارہ مل جائے گا. مرتد ہو گیا پھر کلمہ پڑھ لے گا, لیکن ماں باپ دوبارہ نہیں ملے. بھائی عبدالقدوس کے اہلیہ ظاہر ہے وہ بچیوں کی ماں بھی ہیں اور بچوں کی ماں بھی ہیں. دوسری بات, انسان کی فطرت ہے کہ جب نعمت ہوتی ہے تو اس کی قدر نہیں کرتا, جب نعمت چلی جاتی ہے تو اس نعمت کا احساس ہوتا ہے. حضرت مولانا فضل رحمہ گنج مراد آبادی جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بڑے اکابر میں سے رہے ہیں, حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ان کے یہاں مجلس میں جایا کرتے تھے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے بڑے آدمی ہوں گے. حضرت تھانوی اگر کہیں جا رہے ہیں وہ فرمایا کرتے تھے کہ بڑھاپے میں جورو ماں ہو جاتی ہے, بڑھاپے میں جورو ماں ہو جاتی ہے. یعنی جب انسان کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے, بڑھاپا آ جاتا ہے, تو جو بیوی ہے اور پھر بیوی نہیں ہوتی بلکہ اس کی حیثیت کیا ہو جاتی ہے شوہر کے لیے, ماں کی ہو جاتی ہے. حضرت تھانوی علیہ رحمہ نے یہ اپنے ملفوظات میں جا بجا اس کا ذکر کیا ہے. تو ہم سب سے پہلے ان بچیوں سے, ان بچوں سے, اور جن کی وہ ماں تھیں, جن کی وہ خالہ تھیں, آپ سب اعزاء سے, بھائی عبدالقدوس سے تعزیت مسنونہ پیش کرتے ہیں اور آپ سے بھی یہ درخواست کرتے ہیں کہ جب بھی کسی کے دنیا سے جانے کی خبر سنیں تو یہ
خود اللہ کا ڈائریکٹ فرمان ہے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو اللہ رب العزت والجلال نے اپنے محبوب سے بھی نہیں کہلوایا، بلکہ خود فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جب بھی تم کو کوئی غم ملے، کوئی ناخوشی ملے، کسی حادثے کی اطلاع ملے، تو کیا کہو؟ انا للہ وانا الیہ راجعون، انا للہ۔ بھائی ولی اللہ صاحب تشریف فرما ہیں، آپ کے خاندان کے بہت سے لوگ مدینہ المنورہ میں رہتے ہیں، آپ حضرات کا بھی آنا جانا ہوتا ہے۔ مدینہ المنورہ میں کسی کا انتقال ہو گیا تھا، تو میری بھی نوعمری تھی، تو میں نے دیکھا ہے کہ بھیڑ لگی، تو میں بھی چلا گیا۔ وہ کیوں لگی ہے؟ تو معلوم ہوا کہ کسی کا انتقال ہو گیا، لوگ تعزیت کر رہے ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ جن سے تعزیت کر رہے تھے وہ کھڑے تھے اور لوگ آ رہے تھے، وہ صرف انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے تھے۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا کہ وہ صرف انا للہ پڑھ رہے تھے۔ تعزیت پیش کرنے والے اپنے انداز میں تعزیت پیش کرتے، اور وہ صرف کیا کہتے ہیں؟ انا للہ۔ اور یہ عمل کئی منٹ تک، یعنی آدھا گھنٹے تک تو میں بھی وہاں یہ دیکھتا رہا، اور سامنے والا صرف کیا پڑھتا تھا؟ جو بھی آ کے کچھ کہتا تو کیا پڑھتے تھے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنی کثرت سے پڑھتے ہوئے میں نے پہلی بار دیکھا، بڑا اثر ہوا میرے اوپر۔ میں نے پھر تفسیر کی کتابوں میں پڑھا کہ یہ ایک ایسا کلمہ ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے، ایک ایسی دوا ہے، ایک ایسا علاج ہے۔ دنیا میں جسمانی دواؤں کا علاج ہو سکتا ہے، درد کیسا بھی ہو انجیکشن سے روکا جا سکتا ہے، لیکن جو درد سوچ میں بیٹھ گیا، دل کی اتھاہ گہرائیوں میں پہنچ گیا، اس درد کی دنیا کے پاس کوئی دوا نہیں۔ اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ تم یہ کہو انا للہ وانا الیہ راجعون۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر معنی کے تصور کے ساتھ اس کو پڑھا جائے، غم کیسا بھی ہو، حادثہ کیسا بھی ہو، اور کیسا بھی بے صبری کا موقع ہو، لیکن اس دعا اور اس روحانی دوا اور قرآن کی آیتوں میں یہ تاثیر ہے کہ فوری طور سے اس کے قلب کو صبر آئے گا، اس کو ہمت اور طاقت ہوگی۔ انا للہ۔ مفسرین فرماتے ہیں شرط یہ کہ معنی کے تصور کے ساتھ پڑھیں، انا للہ، ہم بھی تو اللہ ہی کے ہیں۔ پہلا جملہ جو زبان سے نکلنا چاہیے وہ انا للہ۔ ہمیں اپنی زبان سے اپنے ایمان کو ظاہر کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ ہر مالک کو اپنی چیز میں ملکیت کا، تصرف کا پورا اختیار ہے۔ انا للہ کا مطلب ہے انا للہ، ہم بھی تو اللہ ہی کے ہیں۔ ہر مالک کو اپنی چیز میں پوری طرح کیا ہوتا ہے؟ تصرف کا اختیار ہے، جیسا چاہے کرے۔ آپ کا یہ گھر ہے، آپ نے ہمیں بٹھا لیا، آپ جس کو چاہیں اس گھر میں بٹھا لیں، جو چاہیں یہاں سے سامان اٹھا کے کسی کو دے دیں، ظاہر ہے آپ کی چیز ہے، آپ اس کی طرح پوری طرح سے آپ کو تصرف کا حق ہے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ لیکن انسان کی فطرت ہے کہ جدائی میں انسان روتا ہے، جدائی سے انسان کو غم ہوتا ہے۔ تو اگلا فرمان اللہ کا ہے وَإِنَّا إِلَيْهِ، کہ ہماری جدائی تو وقتی ہے، جدائی عارضی ہے، جدائی ہمیشہ کی نہیں ہے۔ ہم بھی تو اللہ ہی کے پاس جائیں گے لوٹ کر، اور ہم سب اہل ایمان ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال اپنی خاص مہربانی سے ہمیں اپنے آبا و اجداد کے ساتھ، جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کے ساتھ اللہ جنت میں ملا دے۔ اللہ رب العزت والجلال عالم برزخ میں جو روحانی دنیا ہے وہاں ملا دے۔ مرحومہ کو بھی اپنے بزرگوں کے ساتھ جو دنیا سے گئے،
اللہ ان سب کو ایک ساتھ عالم برزخ میں روحانی سکون دے۔ میرے بھائیوں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس لیے اس دن میری بات ہوئی عبدالقدوس بھائی سے دوست دن میں نے، حالانکہ آپ حضرات کو سب علم ہے، صرف بطور یاد دہانی ایک بات کہی جاتی ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے یہاں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں تو 500 بار پڑھنا یہ وظیفے میں شامل ہے حضرت۔ 500 بار کیا ہے؟ انا للہ، یہ باضابطہ ختم خواجگان کا عمل ہے۔ انا للہ، انا للہ، جس طرح 500 بار حسبنا اللہ اس کو پڑھنا ہے، 500 بار لا حول پڑھنا ہے، 500 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا عمل ہے، جس طرح یا حی یا قیوم 500 بار پڑھنا ہے، اسی طرح سے اس کو 500 بار کیا پڑھنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے کہ جو غم ہے انسان کو، چاہے چراغ بجھنے کا ہو یا ماں کے دنیا سے جانے کا ہو یا بیوی کا پردہ کرنے کا ہو یا اولاد کی دنیا سے موت کا ہو، غم کوئی بھی ہو، غم تو سب کو ہے، غم تو سب کو ہے۔ جب انسان کا دل اور دماغ قابو میں نہیں رہے گا تو انسان نہ عبادت کر سکتا ہے نہ تجارت کر سکتا ہے۔ اللہ نے جو عمل بتایا ہے قرآن میں، انا للہ و انا الیہ راجعون، مشائخ نقشبندیہ 500 بار کہتے ہیں کہ اس کو پڑھو، انا للہ، اور اس کے بعد ایصال ثواب بھی کرو، اس لیے کہ انا للہ قرآن کی آیت ہے، و انا الیہ راجعون یہ بھی قرآن کی آیت ہے، پوری آیت ہے یہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جتنی دیر آپ نے پڑھا، اگر مان لیجئے کہ آپ کو 15 منٹ پڑھنے میں لگا، میں ایک مثال دے رہا ہوں، جس کا مطلب یہ کہ ایک پارے کی تلاوت ہو گئی۔ ایک دن نیت کر لیجئے، میں اپنی بیٹیوں سے کہتا ہوں، خاص طور سے میں بچیوں سے، اپنی بیٹیوں سے، بھائی عبدالقدوس کی بیٹیاں اور ان کے بچے اور جو ان کے اجزاء ہیں، خاص طور سے بہنوں سے کہتا ہوں کہ بطور وظیفہ اس کو پڑھا کریں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ایک دن نیت کر لیں، روز نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ ہمیشہ جب بھی ہم پڑھیں گے تو اس کا ثواب مرحومہ کو پہنچتا رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور معنی کا تصور بھی رکھیں کہ ہم بھی تو اللہ ہی کے ہیں، اللہ کو اپنی چیز میں پوری طرح سے تصرف کا اختیار ہے۔ زندگی، ہم بار بار ایک بات کہا کرتے ہیں کہ اچانک یہ حادثہ ہو گیا، اچانک موت ہو گئی، یہ ہمارے اور آپ کے لیے بولنے کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے یہاں کوئی چیز اچانک نہیں ہوتی، اللہ کے یہاں کوئی چیز اچانک نہیں ہوتی۔ اللہ کے ہاں کیسے اچانک ہو سکتی ہے؟ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے تو اسی دن ہماری روزی طے ہو گئی، اسی دن ہماری زندگی طے ہو گئی، اسی دن ہماری سانسیں طے ہو گئی۔ اذا جاء اجل، جب اجل آئے گی تو ایک سیکنڈ نہ آگے نہ پیچھے، فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین۔ ترجعونها، رکو کوئی دکھا دے، ایک سانس کوئی بڑھا کے بتا دے اور دکھا دے۔ دنیا سے جو جانے کا وقت ہے اسی وقت انسان جاتا ہے، تو پہلا عمل ہمیں کسی بھی حادثے کے موقع پر انا للہ کی کثرت کرنا چاہیے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ماں، باپ، بیوی، بہن، کوئی بھی عزیز دنیا سے جاتا ہے تو غم ہوتا ہے، لیکن خاص طور سے ماں اور باپ، اور اس عمر میں بیوی، جیسے حضرت فضل رحمہ گنج مراد آبادی کے حوالے سے ہم نے کہا کہ جو بیوی نہیں ہوتی بلکہ وہ اس کی حیثیت ایک ماں کی ہو جاتی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا، ہم فقیر لوگ ہیں، ہمارے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، چلتے رہتے ہیں، ہر طرح کا منظر دیکھنے کو ملتا ہے، اور عام طور سے خوشیوں میں شرکت تو نہیں ہو پاتی ہے، لیکن غموں میں شرکت کی کوشش کرتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جوان بچی ہے، بیوہ ہو گئی، بھائی کوئی نہیں، باپ کا انتقال ہو گیا، مرنے والے نے کوئی ترکہ بھی نہیں چھوڑا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، نہ کوئی آگے ہے نہ پیچھے ہے، اس کو صبر کی تلقین کن لفظوں سے کرے؟ بسا اوقات
ایسی جگہ حاضری ہوتی ہے 4 بچے 5 بچے ہیں اور چھوٹے بڑے بچے ہیں اور دوسرا کوئی بھائی بھی نہیں، شوہر نے ترکہ بھی نہیں چھوڑا ہے، لڑکی کا باپ بھی نہیں ہے، گھر بھی اپنا نہیں، اچانک جو ہے، اچانک لفظ میں نے پھر بولا چونکہ ہماری زبان پہ چڑھا ہوا ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، آپ تسلی کے لیے کیا کہیں؟ الفاظ نہیں ہوتے تسلی کے۔ میرے بھائیوں، صحیح بات یہ ہے کہ ان کو آپ یہ عمل بتا دیں اور آپ خود کر کے دیکھیں۔ ہم بھی اللہ کے ہیں، ہمیں بھی اللہ آپ ہی کے پاس آنا ہے۔ ہم تو دوستوں سے کہتے ہیں کہ 2-4 بار اردو میں کہہ بھی لیا کرو اسے۔ ہم بھی اللہ آپ ہی کے ہیں اور آپ کو اپنی ملکیت میں پوری طرح تصرف کا اختیار ہے اور ہمیں بھی لوٹ کر آپ ہی کی بارگاہ میں آنا ہے۔ بس جانے والے کی مغفرت کر دیجئے اور ہماری بھی مغفرت کر کے مرنے کے بعد ہمیں ملا دیجئے، یہ دعا کرنا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ الفاظ نہیں ہوتے تسلی کے آپ کچھ کہیں، اس لیے پہلی گزارش آپ سب سے یہ ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ انا للہ پڑھا کریں اور یہ نیت کر لیا کریں کہ جو کچھ ہم نے پڑھا اس کا ثواب مرحومہ کو پہنچتے رہا کرے۔ خاص طور سے بچے، اس لیے کہ مرنے کے بعد بچوں کی نیکیاں اور ان کی دعائیں ماں باپ کے کام آتی ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 چیزیں ہیں جو انسان کو مرنے کے بعد کام آتی ہیں۔ ایک صدقہ جاریہ ہے، ظاہر ہے دنیا سے جانے والا گیا تو اگر کیا ہے تو ٹھیک ہے۔ دوسرا عمل علم ہے، کتاب کی شکل میں، شاگردی کی شکل میں چھوڑ کر گیا ہے، یہ تو جانے والے کا کام تھا۔ لیکن تیسرا کام ہمارا آپ کا ہے، اولد صالح یدعو له، اولاد نیک ہو اور دعا کرے، اولاد نیک ہو اور تو پہلی شرط یہ ہے کہ ماں باپ میں سے کسی کی بھی جدائی ہو تو اولاد کو اپنے اندر صلاح پیدا کرنا چاہیے۔ اگر سچی محبت ماں باپ سے اور دوسرے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اور دعا بھی انہی الفاظ میں جو ہمیں قرآن نے سکھایا ہے، چھوٹی سی دعا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ جب اس دعا کو کریں تو یہ تصور کریں کہ میں ایک دن چھوٹا سا تھا، ایک وقت گزرا ہے کہ میں کروٹ بھی نہیں لے سکتا تھا، چل بھی نہیں سکتا تھا، اور میں پیشاب پوٹی کر کے اپنے کو گندا کر لیتا تھا۔ گھر کے سب لوگ آتے تھے، گزر جاتے تھے، لیکن ماں آتی تھی، اسی گندگی میں ہمیں اٹھاتی تھی، صاف کرتی تھی، دھو کر نہلا کر صاف کر کے کریم پاؤڈر لگا کر کے ہمیں سینے سے لگا کر کے ہمیں چوم لیتی تھی۔ تب یہ دعا کریں تو یہ تصور رکھا کریں کہ اللہ ہو سکتا ہے کہ میرے ماں باپ سے کچھ کو غلطی ایسی ہو گئی ہو، جیسے میرے ماں باپ نے بچپن میں ہماری گندگیوں اور ناپاکیوں کو دیکھ کر ہم سے نفرت نہیں کی، بلکہ صاف کر کے پاک کر کے ہمیں سینے سے لگا لیا۔ اللہ ایسی اگر ہماری ماں سے باپ سے کوئی خطا ہو گئی ہو، اللہ آپ بھی ان کو بخش کر پاک کر کے معاف کر کے اللہ اپنی رحمت ان پر نازل کر دیجیے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما۔ ایک مشکل یہ ہے کہ اب ہم دعا پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں بار بار اس کا ذکر کیا ہے کہ ہم دعا پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں نہیں۔ دعا مانگنا اور چیز ہے، دعا مانگنا اور چیز ہے، دعا پڑھنا اور چیز۔ دعا مانگا کرے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اکیلے میں بیٹھ کر کے اپنے بچپن کا تصور کیجئے، پھر اپنی ماں کو دیکھیے کہ ماں آ رہی ہے، گندگی سے صاف کر رہی ہے، پھر خدا سے اسی تصور کے ساتھ کہیے کہ اللہ جیسے میری ماں نے ہمیں نفرت سے نہیں دیکھا، باپ کے اوپر ہم نے پیشاب کر دیا تو باپ نے ہمیں چھت سے نیچے نہیں پھینکا، ہم نے باپ کی چیزیں خراب کر دی، پخانہ اور پیشاب کر کے باپ کے کپڑے خراب کر دیے تو باپ نے ہم کو کھڑکی سے باہر نہیں ڈالا۔
باپ نے شفقت کی کہ اللہ تو ارحم الراحم، تو بہت مہربان۔ میری بہنوں اور بیٹیوں، خاص طور سے ہمیں ان دو چیزوں کے لحاظ کے ساتھ تیسرا عمل جو حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے، فضائل ذکر میں، آپ نے سنا ہوگا، نہیں سنا تو دیکھ لیں۔ حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں، فضائل ذکر میں لا الہ الا اللہ کی برکات لکھی ہیں، اور اس میں ایک بڑے محدث کا ذکر کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ 70,000 بار پڑھ کر کوئی آدمی 70,000 بار کلمہ پڑھ لے، لا الہ یقین کے ساتھ، استحضار کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، شرک اور کفر سے بچ کر کے اس کلمے کو 70,000 بار پڑھ لے، لا الہ، تو اس کی موت ایمان پر آتی ہے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ ان محدث کو اس روایت کے بارے میں شبہ تھا کہ روایت صحیح ہے کہ نہیں۔ دوسری بات فرماتے ہیں، حضرت شیخ نے لکھا ہے فضائل اعمال میں کہ ان محدث کے تعلق میں ایک نوجوان تھا جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اس کو کشف بہت ہوتا ہے۔ یہ کشف بالکل ایسی ہے جیسے ہم چمکتی ہوئی دیوار میں دیکھتے تو اپنی صورت نظر آتی ہے، تو آدمی دل کی بات دوسرا پڑھ لے، اس کو کشف بولتے ہیں۔ اور چونکہ اس دور میں روزی میں ملاوٹ بہت ہو گئی، اس وجہ سے کشف جو ہے نا کے درجے میں ہو گیا۔ تو ان بزرگوں کو یہ خیال تھا کہ اس کو نوجوان کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کو کشف بہت ہوتا ہے۔ وہ نوجوان ان بزرگ کے دسترخوان پہ تھا، کھانا کھاتے کھاتے اچانک وہ لڑکا چیخ پڑا، اچانک چیخ پڑا۔ حضرت ان محدث نے ان سے پوچھا، ان بزرگوں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میری ماں کو عذاب قبر ہو رہا ہے، میری ماں کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ انہوں نے 70,000 بار جو کلمہ اپنے لیے پڑھا تھا، انہوں نے 70,000 بار پڑھ کر اس کی ماں کو اشارے ثواب کر دیا۔ وہ ایک دم نارمل ہو گیا، کہنے لگا اللہ نے عذاب روک دیا اور بخشش کر دی۔ محدث فرماتے ہیں کہ مجھے دونوں باتوں پر کہ 70,000 بار کا کلمہ یہ ایمان کی موت دیتا ہے، اور جس کے لیے ثواب کیا جائے اس کی بخشش کا سامان کرتا ہے۔ چونکہ میں نے اس کو بخشا، اس کو تو پتہ نہیں چلا، اس کو تو میں نے نہیں بتایا، لیکن فوراً اس نے کہا کہ عذاب قبر روک دیا گیا۔ اس لیے ہم نے اپنے طالب علم میں دیکھا کہ دارالعلوم دیوبند میں جب بھی کسی بزرگ کا انتقال ہوتا تھا تو باقاعدہ اہتمام کے ساتھ 70,000 بار کلمہ پڑھ کر، دارالعلوم دیوبند کی دارالحدیث میں یہ عمل ہوتا تھا کہ 70,000 بار کلمہ پڑھ کر اصالہ ثواب کیا جاتا تھا۔ اس لیے یہ ناممکن نہیں ہے، نہ ایسا مشکل ہے کہ ہو نہیں سکتا۔ خاص طور سے ہم ان بچوں سے، بچیوں سے جن کا خونی رشتہ ہے، ہمیں اپنے لیے بھی اور اپنے ماں باپ کے لیے بھی اصالہ ثواب کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اولد صالح یدعو لہ۔ چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ ابھی ہم نے سب نے مل کر ہم نے آپ سے بھی کہا کہ پڑھیے رضیت باللہ وبالاسلام وبمحمد۔ یہ بات ابتدائی دین کی کتابوں میں، تعلیم الاسلام جیسی چیزوں میں بھی لکھی ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں کتنے سوال ہوں گے۔ پہلا سوال کیا ہے؟ ہاں من ربو کا۔ دوسرا کیا ہے؟ ما دینو کا۔ تیسرا کیا ہے؟ ماذا تقول فی ھذا الرجل یا من نبیو کا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال ہوگا۔ الفاظ بدلے ہوئے ہیں، بعض کتابیں میں کچھ ہے، بعض میں کچھ ہے۔
میرے بھائیوں، امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ فرمایا کہ تم اس قبر کے سوال کی تیاری روزانہ صبح و شام اس کا ہوم ورک کیا کرو. روزانہ صبح شام کیا کرو، اس کا ہوم ورک کرو، اس لیے کہ اس سوال کو تمہیں کہاں جواب دینا ہے. اس لیے صبح کو بھی پڑھا کرو اور شام کو بھی پڑھا کرو. اور بعض روایت میں ہے کہ 3 بار پڑھا کرو. کتنی بار؟ رضی تو پہلا سوال تھا تمہارا رب کون ہے، تو روزانہ شام کو کہا کرو رضی تو باللہ، میرا رب کون ہے. اور بائی چوائس میرا رب ہے، بائی چانس میرا رب نہیں ہے، وہ بائی چوائس میرا رب ہے. میں نے اپنی مرضی سے، اپنے من سے، یہ میرا نصیب ہے کہ مجھے ایمان ملا ہے اللہ کی ذات پر، اس کی وحدانیت پر. 3 بار صبح اور 3 بار شام رضی تو باللہ. اور دوسرا سوال ہے مادینوں کا، تو بالاسلامی، اسلام میرا دین ہے اور بائی چوائس میرا دین ہے. یہ میرا نصیب ہے کہ مجھے اسلام کی نعمت ملی، میں خوش نصیب ہوں، میں خوش ہوں، میں نے اپنی پسند سے اسلام کو اپنا دین مانا ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اپنا نبی اور رسول مانتا ہوں، میں خوش نصیب ہوں، اور بائی چوائس میں نے آپ کو اپنا نبی اور رہبر اور امام اور نبی اور رسول مانا ہے. تو ہر بیٹی، ہر بہن کو، ہر جوان کو، بوڑھے کو اپنی اس قبر کی تیاری کی روزانہ صبح اور شام کو کرنا چاہیے. رضیت باللہ وبالاسلامی وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ. ظاہر ہے جو صبح شام پڑھتا رہے گا، جب قبر میں اس سے پوچھا جائے گا تو اس کو جواب یاد نہیں ہوگا. فرشتوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں جو ہے تمہارا رب کون ہے، وہ تو صبح شام روز لکھ کے جاتے ہیں. ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار، صبح و شام کے فرشتے تمہارے کندھے پہ بیٹھے ہیں، روزانہ ان کے یہاں نوٹ ہوتا ہے. وہ روزانہ کہا کرتا تھا رضیت باللہ ربا. میرے بھائیوں، آخری بات اپنی بہنوں سے، خاص طور سے جو بات میں نے اپنے شیخ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہ سے سنی. حضرت نے بتایا کسی بزرگ کا واقعہ، اور بعض اپنی کتابوں میں اس قصے کو حضرت نے ذکر کیا ہے. میں اپنی بیٹیوں کو خاص طور سے خواتین کی مجلس میں یہ واقعہ ضرور سناتا ہوں کہ حرم میں مکۃ المکرمہ میں بیت اللہ میں کعبہ کے سامنے ایک عورت آئی، وہ رکن یمانی پر کھڑی ہوئی، اور رکن یمانی پر کھڑی ہو کر اس میں کلمہ درود استغفار پڑھنے کے بعد بیت اللہ کے سامنے رکن یمانی پر کھڑی ہو کر اس خاتون نے یہ کہا کہ اللہ میں آپ سے راضی ہوں، ہر حال میں راضی ہوں، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. وہ عورت رکن یمانی پر وہاں سے ہٹ کر حجر اسود کے سامنے، پھر ملتزم کے سامنے، مقام ابراہیم پر، میزاب رحمت پر، حتیم میں، جہاں جہاں اس کو موقع ملا گھوم گھوم کر کے وہ دعا مانگتی رہی اور کھڑی کھڑی روتی رہی. جتنی دیر اس کو موقع ملتا تھا صرف ایک بات کرتی تھی. جب وہ جانے لگی تو بہت سے وہاں ایسے نیک اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو لوگوں کے اعمال پر نظر رکھتے ہیں اور ہر اچھی چیز کو اپناتے بھی ہیں، ہر نئی چیز کو جاننے کی کوشش بھی کرتے ہیں. تو کوئی بزرگ تھے عمر دراز، جب وہ خاتون جانے لگی تو انہوں نے اس کو آواز دیا کہ بیٹی، میں نے یہ دیکھا کہ تو سارے مقامات متبرکہ میں جہاں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں تو ایک ہی بات کہتی تھی، اللہ میں آپ سے ہر حال میں آپ مجھ سے راضی ہو جائیے. اللہ میں آپ سے راضی ہوں، ہر حال میں راضی ہوں، آپ بھی مجھ سے کیا ہو جائیے، راضی ہو جائیے. تیری کہانی کیا ہے؟ پہلے تو اس نے ٹالنا چاہا، لیکن دیکھا کہ عمر دراز ہیں، بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں. اس خاتون نے کہا حضرت میری کہانی یہ ہے کہ میں غریب گھر میں پیدا ہوئی. جب میں پیدا ہوئی تو میں یتیم پیدا ہوئی، میرے باپ کا سایہ نہیں تھا. تھوڑی بڑی ہوئی تو میری ماں کا انتقال ہو گیا، میرے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا. کچھ محرم رشتہ دار تھے، انہوں نے میری شادی کرا دی. میری شادی ہو گئی. شادی کے بعد میرے 3 بچے ہوئے، اور تیسرے بچے کی ولادت چھوٹا تھا، اسی وقت میرے شوہر کا انتقال ہو گیا. میں یتیم پیدا ہوئی، اور تیسرے بچے کی ولادت کے بعد میں بیوہ بھی ہو گئی. نہ میرے آگے کوئی تھا نہ کوئی پیچھے تھا.
میری جب عدت کی مدت ختم ہو گئی تو میں لوگوں کے یہاں کام کر کے مزدوری کر کے میں اپنے بچوں کی پرورش کرتی تھی. ایک دن یہ کہانی ہوئی کہ میں کہیں گئی تھی, بڑا بچہ تھوڑا سمجھدار تھا, دونوں بچوں کو حوالے کیا, میں چلی گئی. بغل میں ہمارے کسی نے بکری ذبح کی. تو یہ بچوں کی عادت ہوتی, جا کے دیکھتے ہیں چھوٹی جگہوں پر, خاص طور سے گاؤں کھیڑوں میں, چھوٹے محلوں میں, چھوٹے شہروں میں. تو ہمارا بڑا بچہ اور منجھلا بچہ دونوں گئے دیکھنے کے لیے. دوسرے دن میں اپنے گھر میں کھانا بنا رہی تھی. میرے بڑے بچے نے چھوٹے بچے کو, منجھلے بچے سے کہا کہ تم لیٹ جاؤ, میں تمہیں ذبح کروں گا. اس نے ایک چھری اٹھا لی گھر سے اور منجھلے بچے کو لٹایا, اور جس طرح سے اس نے بکری کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا تھا ایسی گلے پہ چھری چلا دی. میرے بچے کی گردن کٹ گئی. کسی نے آ کے خبر دی کہ تمہارے بڑے بچے نے چھوٹے منجھلے بچے کو, بیچ والے بچے کو ذبح کر دیا. میں نے دیکھا جا کر تو خون کے فوارے تھے, بچہ مر چکا. بڑے بچے کو تلاش کیا گیا تو بڑی مشکل سے وہ آس پاس کوئی جھاڑی تھی وہاں ملا, اور وہاں جا کے چھپ گیا. چھپنے کی ایسی جگہ چھپا جہاں سانپ تھا, سانپ نے اس کو ڈس لیا. اس کی لاش بھی سامنے لا کے رکھی. میرا دماغ توازن خراب ہو گیا. مجھے اچانک یاد آیا کہ میں جس بچے کو, چھوٹا بچہ جو چل نہیں پاتا تھا, گھٹنوں کے بل چلتا تھا, پیر جس کو بولتے ہیں, تو میں تو چولہے کے پاس چھوڑ کے آئی تھی. بھاگی بھاگی گئی تو وہ سرک کے چولہے میں پہنچ گیا تھا. میرے 3 بچے تھے اور تینوں بچوں کی لاش میرے سامنے رکھی تھی. خاندان والوں نے, رشتہ داروں نے دفنایا. پھر میں نے محنت مزدوری کر کے میں اب اللہ کے گھر آئی ہوں اور یہ کہنے آئی ہوں, اللہ میں آپ سے راضی ہوں, ہر حال میں راضی. آپ مجھ سے راضی ہوتے, رضیت باللہ, میں آپ سے راضی ہوں, ہر حال میں راضی. اللہ آپ بھی مجھ سے راضی ہو جائیے. میرے بھائیوں, اللہ رب العزت والجلال ہمیں وہ ایمان دے دے, وہ قوت دے دے کہ ہم اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہیں. اس لیے انا للہ و انا الیہ راجعون کا وظیفہ کثرت سے ساتھ پڑھا جاتا ہے تاکہ ہم اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہیں. اللہ مرحومہ کی مغفرت فرمائے. ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں, ہمارے جتنے بھی اعزاء اقربا, بیوی, ماں باپ, بھائی بہن زندہ ہیں, اللہ ہمیں قدر عطا فرمائے. میں نے بیٹھتے ایک بات آپ سے کہی تھی کہ ہم ایموشنل طبیعت کے آدمی ہیں. ماں اور بیوی دنیا کی نعمت ہے. صحیح بات یہ ہے کہ یہ وہ غم ہے جس کو برداشت کرنا آسان نہیں ہے. صرف انا للہ کا وظیفہ اور قرآنی آیات اور اللہ کی مہربانیاں ہی صبر دلاتی ہیں. اللہ ہمت دے, قوت دے. اور میں مرحومہ کے بھائیوں سے بھی اور بعض نوجوان بچے ملے جن کی وہ خالہ تھیں, ان سب سے تعزیت, اور آپ کے پورے خاندان سے, بیٹیوں سے, بہنوں سے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, درجات بلند فرمائے. میرا آنا جانا کوکن کے علاقے میں ہوتا ہے, وہاں شوافے بہت ہیں. تو بعض ائمہ کے یہاں بدنی عبادت کا ایصال ثواب نہیں ہوتا, یعنی پڑھ کر بخشیں یہی کافی نہیں ہوتا, بلکہ مالی صدقہ اور ایصال ثواب بھی کرنا چاہیے. اس لیے ہم اپنے دوستوں سے کہتے ہیں کہ بچوں سے بھی کہ کوئی ضروری نہیں کہ 1000 روپے صدقہ کریں, 100 روپے کریں, 10 روپے بھی تو کہیں دیں تو یہ نیت کر لیں کہ یہ میری والدہ کو اس کا ثواب پہنچائے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے, درجات بلند فرمائے. ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ لیں. مجھے جب معلوم ہوا تو ہم نے 40 سے زائد بار یاسین شریف ختم کرایا, 1000 بار میں نے سورہ اخلاص ختم کرائی. میں آپ کو اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی نعوذ باللہ احسان ہے, بلکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ عمل کرنا چاہیے. میری دوستوں سے جو لوگ ہماری خانقاہ میں جڑے ہوئے ہیں, میں ان سے ہمیشہ کہتا ہوں کسی کے بھی مرنے کی خبر واٹس ایپ پہ پڑھو, دور سے قریب سے کسی بھی قبرستان سے گزرو. مجھ کو کسی فقیر نے, جس نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دعوت کا کام کیا تھا, حضرت مولانا علی میاں صاحب کی خدمت کی تھی, انہوں نے مجھے ایک نصیحت کی تھی, کبھی کسی قبرستان سے گزرا کرو تو 3 بار قل اللہ پڑھ کے بخش دیا کرو. میں ان کے ساتھ آتا جاتا تھا. ایسی عادت پڑ گئی ہے کہ دور سے بھی اگر قبرستان کی علم ہو جاتا ہے یہاں قبرستان ہے تو ہم پڑھ کے گزرتے ہیں, اور یہ نیت کر کے گزرتے ہیں کہ شاید ہم بھی مریں گے
ہماری قبر سے پاس ہوئے گزرے، ہمیں کوئی بخش دے، اللہ مرحومہ کی مغفرت فرمائے۔ چند بار کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ چند بار استغفار پڑھیں، استغفر اللہ۔ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ درود شریف پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا۔ تو آپ کرا تھا آپ ہی کریں، باقی آپ کا صحیح پکڑوا۔ درود شریف پڑھنے، دعا کریں۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله بيدك الخير كله اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا 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 اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر والرضا بالقدر والرضا بالقدر اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين توفنا مسلمين توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين غير خزايا ولا مفتونين اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہ ہم عاجز مسکین کمزور بندے بندیاں اللہ تیری بارگاہ میں یا اللہ اپنا ہاتھ اٹھائے ہیں، یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں اتنی لمبی زندگی پروردگار عالم آپ نے دے دی، یا اللہ ہم نے اپنی زندگی خطاؤں میں گناہوں میں اللہ آپ کی نافرمانیوں میں گزاری ہے، یا اللہ جو گزر گئی زندگی واپس نہیں آئے گی، یا اللہ چاہ کر بھی واپس نہیں آئے گی، ساری دنیا مل کر ایک زندگی جو گزر چکی ہے ایک سانس واپس نہیں کر سکتی، یا اللہ جو گزر گئی معاف فرما، یا اللہ جو باقی ہے یا اللہ اس کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم خاص اپنی مہربانی سے یا اللہ ہم جس مجلس میں موجود ہیں یا اللہ یہ کنبہ اور قبیلہ ہے جہاں اکابر اور اسلاف اللہ کے مقبول بندوں کی آمد اور ان کی طرف سے ان کی خدمت رہی ہے، یا اللہ اس گھر سے یا اللہ ایک پروردگار عالم خاتون عبدالقدوس بھائی کے اہلیہ تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، یا اللہ اپنی مہربانیوں سے انہیں مالا مال فرما، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ اس مجلس کا جتنا بھی ثواب ملا ہے اللہ ان کی روح کو عطا فرما، یا اللہ ان کی روح کو عطا فرما، یا اللہ اپنی خاص مہربانی سے ہم جتنے ہاتھ اٹھائے ہیں خاص طور سے ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما، جن کے زندہ ہیں ان کو بھی معاف فرما، جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ میرے اللہ دنیا کی نعمت ماں اور باپ ایک ایسی دولت ہے اللہ جو ایک بار ملتے ہیں یا اللہ دوبارہ نہیں ملتے۔ میرے اللہ اپنی خاص مہربانی سے جن کے ماں باپ زندہ ہیں اپنے ماں باپ کی قدر کی توفیق عطا فرما، اللہ ماں باپ کی قدر کی توفیق عطا فرما، خدمت کی توفیق عطا فرما،
اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے پروردگار عالم صدقہ جاریہ بنا. یا اللہ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جس سے ہمارے ماں باپ کو پروردگار عالم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخروئی ہو. یا اللہ ان کو عزت و ترقی ملے، ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما. پروردگار خاص اپنی مہربانی سے ہمیں اپنی بیویوں کی قدر عطا فرما. یا اللہ ہمیں کوئی ہدیہ کوئی چیز دے دے، گاڑی دے دے، موبائل دے دے، گھر دے دے. یا اللہ ہم زندگی بھر اس کا احسان مانتے ہیں. یا اللہ جن لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے خاص طور سے جو صاحب اولاد ہیں اور بیٹیوں والے ہیں، یا اللہ جوان بیٹی اپنی، یا اللہ جن باپ نے ہم سب کے حوالے کی ہے، یا اللہ اپنی خاص مہربانی سے ہمیں بیویوں کی قدر عطا فرما. یا اللہ وہ دایا بن کر بچے پالتی ہے، دھوبن بن کر کپڑے دھوتی ہے، باورچن بن کر کھانا بناتی ہے، دربان بن کر گھر کی حفاظت کرتی ہے. یا اللہ باپ نے جوان بیٹی ہم سب کے حوالے کی ہے. یا اللہ ہمیں اپنی بیویوں کی قدر کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کی اولادوں کو ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ اولاد کے دکھوں سے بچا لیجیے، اولاد کے غموں سے بچا لیجیے، بگڑی ہوئی اولاد کو ہدایت دے دیجیے. ہم سب کو اپنے ماں باپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے. اللہ ہم جتنے ہاتھ اٹھائے ہیں مختلف خاندان قبیلے علاقے کے لوگ ہیں، ہماری مشترک بات یہ ہے کہ اللہ ہم سب تیرے در کے فقیر ہیں. اللہ ہمیں اپنی ضرورتوں کی لسٹ بتانے کی ضرورت نہیں. یا اللہ جو جس مشکل میں ہے آسان فرما. یا قاضی الحاجات ہماری ضرورتیں پوری فرما. یا کافی المہمات مشکلیں آسان فرما. یا دافع البلیات بلائیں دفع دور فرما. یا شافی الامراض جسمانی روحانی صحت عطا فرما. یا رفیع الدرجات ذلت سے بچا کر عزت عطا فرما. یا ارحم الراحمین. یا اللہ ہمارے پاس کوئی عمل نہیں، نہ ہمارا کوئی حق ہے. یا اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے. یا اللہ تجھے رحم کرنا پسند ہے. یا اللہ تو پروردگار عالم کرم کر کے خوش ہوتا ہے. یا اللہ ہم سب پر رحم فرما، کرم فرما، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما. ساری دنیا میں اللہ اہل ایمان جان مال ایمان کی حفاظت فرما. جتنے دنیا سے اہل ایمان چلے گئے ہم سب کے آبا و اجداد، ددیحالی، ننیحالی، سسرالی، بزرگ، ان سب کی بال مغفرت فرما. ہم سب کے اساتذہ، مشائخ، مہربان، محسنین، متعلقین، متوسلین. یا اللہ اہل ایمان والیاں جو زندہ ہیں ان سب کو صحت، عافیت، سلامتی عطا فرما. ہم سب کو پروردگار عالم جتنی زندگی بچی ہے عافیت، سلامتی، اپنی محبت، رضا اور اپنے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے ساتھ زندگی مقدر فرما. ہم سب کا جب آخری وقت ہو اللہ پروانے مغفرت فرما کر، زبان سے کلمہ جاری فرما کر، پورے ایمان و یقین کے ساتھ زبان پر کلمہ جاری ہو، ایسی موت مقدر فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. یا ربنا یا ربنا یا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ